صفات پوری کر دو. اور یہ ہے 4. پھر ارشاد فرمایا 2 اس کے اندر خوبیاں ابو بکر والی ہو. 2 خوبیاں ابو بکر صدیق والی ہو. کون سی؟ ایک صفت صادق ہو اور ایک صفت مصدق ہو. خود بھی سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق کرتا ہو. خود بھی سچ بولتا اور سچ کی کتنی آ گئی؟ 6. اور 2 صفتیں 2 خوبیاں عمر بن خطاب والی ہو. کیا؟ اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. اچھائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے اچھائی کا حکم دیتا ہو برائی سے روکتا ہو. اور 2 حضرت عثمان غنی والی خوبیاں. کیا؟ رات کو سوئیں تو عبادت کریں, صبح کریں تو صبح اٹھیں تو سخاوت کریں. رات کو سوئیں تو سو کر بھی عبادت ہوتی ہے پر علماء کی ہوتی ہے پر علماء کی. رات کو سوئے تو عبادت کرے, مطلب یہ ہے سو کے اٹھے پھر عبادت کرے. جب صبح ہو تو پھر سخاوت کرے. اور کتنی آ گئی؟ آخری فرمایا 2 خوبیاں اس میں علی مرتضی والی ہو. پہلی خوبی علم ہو, دوسری خوبی بزدل نہ ہو. عالم ہو اور بزدل حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جو کہتا ہوں میں ولی ہوں اور وہ عالم نہ ہو, پیری مریدی کرے, عالم نہ ہو. یہ جنید بغدادی کا فتویٰ ہے جو ولیوں کے پیشوا ہے. آپ فرماتے ہیں بغیر علم جو کہ میں صوفی ہوں, میں فقیر ہوں, میں ولی ہوں, فرمایا میں اس حالت میں مرے گا کہ ایمان کی حالت نہیں ہوگی, کفر کی حالت ہوگی. یہ حضرت جنید بغدادی کا فتویٰ ہے. دوسری خوبی بزدل نہ ہو. کیا نہ ہو؟ بزدل نہ ہو. اور یاد رکھنا ولی بزدل نہیں ہوتا. یہ حضور بس آخری بات کر کے گفتگو ختم. حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ خوبیاں گنوائی. آپ کے پاس وقت کا بادشاہ آیا, اس نے آ کر حضرت کو تھیلی میں پڑی اشرفیاں نذرانے کے طور پہ دی. کس کے طور پہ؟ صوفیاء نذرانہ لیتے ہیں, میرے سرکار بھی نذرانہ لیتے تھے, حضور بھی نذرانہ لیتے تھے, ہدیہ. لیکن یاد رکھنا نذرانے کا کنسیپٹ, نذرانہ جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے. نذرانے کا مطلب یہ ہے, آپ اگر مطالعہ کریں گے, میں نے مطالعہ دوں جہاں تک میں پہنچا ہوں, اور دیگر علماء بھی یہ بات لکھتے کہ نذرانے کا مفہوم یہ ہے, پیر ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. پیر مرید اس کی اولاد ہوتی ہے, اور پیر صاحب کے کچھ مرید امیر ہوتے ہیں, کچھ امیروں سے لے غریبوں کو یہ نذرانہ ہے. یہ نہیں ادھر سے بھی لے ادھر سے بھی لے ادھر. نذرانہ یہ نہیں. سرکار کی زندگی پائیں, سرکار ادھر آتا ادھر حضور بانٹ دیتے تھے, امیروں سے لے غریبوں کو بانٹ دے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے بات آپ نے سن رکھی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے لاہور میں رہتے تھے, جب ایک پیر صاحب حضرت سے ملنے آئے. جب پیر صاحب ملنے آئے تو ایک مرید جو ہے نا کوٹ گجر خان, شاید وہاں ایک علاقہ ہے, وہاں کا رہائشی تھا. جی, ڈیرا گجر خان, وہاں کا رہائشی تھا. وہ پیر صاحب سے ملنے آیا اور علامہ اقبال صاحب پاس بیٹھے. پیر صاحب سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہو گئی, عرض کی حضرت دعا کریں, بڑا قرض دار ہوں, بڑا قرض ہے, دعا کریں گے قرض جان چھوڑ جائے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, کہا جاؤ. وہ مرید جب جانے لگا, جیب سے 10 روپے نکالے, حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے. پیر صاحب نے پکڑے, جیب میں ڈال لیے. علامہ اقبال مسکرا پڑے. وہ مرید جب چلا گیا, پیر صاحب کہنے لگے, اقبال وہ نذرانہ دے رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, وجہ کیا ہے؟ کہا جی میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنس رہا تھا. کیا سی قبولیت ہے آپ کی دعا میں؟ میں آپ
کی دعا کی قبولیت کی مسکرا رہا تھا. کیا وہ کہتے؟ کہا میں حیران ہوں آپ کی دعا کتنی قبول ہوئی. جب وہ آپ کے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر 100 روپے کا قرض ہے, دعا کریں. جب وہ آپ کے پاس آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا, جب آپ سے اٹھ کے گیا ہے تو وہ 110 روپے کا مقروض ہو کر گیا ہے. جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ قرضہ دے, آپ نے اس سے 10 روپے لے لیے, الٹا آپ اسے دیتے, الٹا آپ اس کی مدد کرتے. یاد رکھنا جو خالص پیر ہوتا نا, خالص مرید کو کیفیت بتانی نہیں پڑتی, دکھڑے سنانے نہیں پڑتے. اور وہ تو مرید کو یہی کہے گا حضرت فلاں مسئلہ دعا کر دیں. یہ پیر کا کام ہے کہ اس مرید کی مشکل کو سمجھے اور اسے حل کرے. کائنات کے پیروں کا پیر ہے آمنہ کا لال, کہیے سبحان اللہ. اور ان کے مرید ہیں حضرت ابو ہریرہ. آپ فرماتے مجھے ایک دن بھوک لگی, کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا, لیکن اب میرے صبر کا دامن ٹوٹا. جہاں سے لینے کی آمد میں رکھ ہوتی تھی اس راستے میں جا کے بیٹھا. ابو بکر صدیق کو دیکھا وہ آ رہے تھے. میں نے کہا کام بن جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ اصل پیٹ کا تھا, بھوک تھی. میں نے کہا مسئلہ پوچھوں گا, مانگ تو نہیں سکتا تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتا بھوک لگی ہے کھانا کھلائے. آج خود جان لیں گے. کہا ابو بکر مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جی پوچھے. مسئلہ پوچھا, جواب دیا, تشریف لیں گے. پر میری اصل بات تک نہیں پہنچے. عمر بن خطاب ہے. کہا جی مسئلہ پوچھنا ہے. عمر نے فرمایا ہاں پوچھے. مسئلہ پوچھا, جواب دیا, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے والی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ آمنہ کے لخت جگر نور نظر, ہم سب کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو تسلی ہو گئی. حضور پاس آئے, پاس آئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا ابو ہریرہ مسئلہ بعد میں بتائیں گے, آؤ پہلے تمہیں کھانا کھلائیں. مرید بتائے نا کہ بھی فلاں ٹینشن ہے. یہ پیر کا کام بنتا ہے کہ پیر مرید کس مشکل میں ہے یہ پہلے ہی پتہ لگا لے. کامل مسئلہ پوچھنا ہے. ابو ہریرہ پہلے کھانا کھلائے, پہلے تمہاری بھوک مٹائے, پھر مسئلہ بتائیں گے. ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. دودھ کا ایک پیالہ تھا, اور صحابہ بھی یاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا, اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی وہ دودھ کا پیالہ پیا. ہاں ایک دودھ کا پیالہ, یہ الگ موضوع تھے. ہاں ایک دودھ کا پیالہ. صحابہ کی جماعت 70 کی تھی اس وقت. 70 لوگ حضور کے گھر آئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 کے 70 صحابہ نے وہ دودھ کا ایک پیالہ پیا. میں نے بھی پیا, بار بار پیا, جی بھر کے پیا, مگر دودھ کا پیالہ ختم. آپ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا, یہاں تک کہ حضور نے وہ پیالہ دیا اور آپ پی گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا. تو بات یہ ہے سرکار کے صحابہ اکثر یہ نہیں کہتے تھے سرکار یہ پریشانی ہے, بلکہ حضور بتا دیتے تھے یہ پریشانی اور اسے حل کریں. تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو اور بزدل. عالم ہو اور بزدل. تو بزدل نہیں تھے حضور غوث اعظم. جو واقعہ سنا رہا تھا, بادشاہ آیا, اس نے آ کر پہلی اشرفیوں کی دی. آپ نے کہا میں نہیں لیتا. کہا میں نہیں لیتا. کہا حضرت اشرفیاں لے نہیں دیے. حضور غوث اعظم نے وہ تھیلی پکڑی اور آپ نے ایسے دبایا تو اس اشرفیوں کی تھیلی سے خون ٹپکنے لگا. آپ نے فرمایا پکڑ اسے. کیا جو رہا تھا نہیں لیتا. آپ نے فرمایا اگر مجھے کرامت مصطفیٰ کا حیا نہ ہوتا, کیونکہ یہ عباسی بادشاہ تھا اور جتنے بھی عباسی بادشاہ یہ حضرت عباس کی اولاد سے ہیں اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, تو کہا اگر مجھے کرامت مصطفیٰ کا حیا نہ ہوتا میں اسی طرح سے نچوڑتا رہتا.
اور اس سے خون بہتا رہتا یہاں تک کہ یہ خون تیرے محلات کے دروازوں تک پہنچ جاتا. تو نے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے اور وہی حرام کا مال مجھے نگرانی میں دیتا ہے. ایسے مالوں کو ہم نہیں لیتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزدل نہیں تو ہر پیر کے لیے ضروری ہے وہ عالم بھی ہو اور بزدل بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے.